حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر، ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ میں قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، یعنی تمام فتنوں سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ کس طرح فتنے آئیں گے اور لوگ کس طرح ان فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی اتنا کچھ حضور نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو یہ چیزیں یاد رہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ سب بھول گئیں، اور ساری باتیں کسی کو یاد نہ رہ سکیں، اتنا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا ان واقعات میں سے کوئی چیز ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں، پھر اسے دیکھتا ہوں تو اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ حضرت حذیفہ کا فرمانا ہے کہ کوئی واقعہ میرے سامنے ہوتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے متعلق بھی حضور علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا، تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی بات ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کی معلومات عطا فرمائی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان فتنوں سے آگاہ فرما دیا اور قبل از وقت آگاہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ سے ہی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے، یعنی مختلف لوگوں کے دل فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب ان فتنوں سے کیا مراد ہے؟ فتنوں میں مختلف چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر لڑائی جھگڑا، آپس کے معاملات میں کمی بیشی، اور ان میں پھر بندے کا ملوث ہو جانا یا گناہ میں مبتلا ہونا، مختلف قسم کی ایسی چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی ہیں، یہ تمام چیزیں فتنوں میں آتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دل فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جو سنگ مرمر کی طرح صاف ستھرے ہوں گے، اور ایک وہ جو ایک کوزے کی مانند ہوں گے، الٹا کیا ہوا، جس کے اندر کوئی چیز نہیں ٹکتی، یعنی دل سیاہ ہو جائے تو انسان کو کوئی نصیحت، کوئی واعظ، کوئی ذکر فکر، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ دل بھی دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک وہ جو صاف ستھرے ہیں اور وہ دوسرے وہ جو سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو جو فتنوں میں مبتلا ہوا اس کا دل بھی سیاہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فتنوں سے پہلے پہلے اعمال کر لو، یعنی اچھے عمل کر لو، اچھے عملوں کی طرف بھاگو۔ فرمایا کہ وہ رات کے حصوں کی طرح ہوں گے کہ انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور کبھی شام کو مسلمان تھا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے آسمان سے بارش جیسے اترتی ہے، اس طرح فتنے قرب قیامت میں آئیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں فتنوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بات بات پر لڑائی کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ آپ کسی سے دو لفظ بول کر دیکھ لیں، اسی پر لڑائی، راستے میں جاتے ہوئے لڑائی، گاڑی کو ہاتھ لگا دیا تو لڑائی، کسی کے ساتھ اونچا بول دیا تو لڑائی بن گئی، کسی کی زمین کا چھوٹا سا تنازع، یہ 2 مرلے 4 مرلے جگہ پر تنازع ہوا اور کہا ہم تو اپنا حق نہیں دیتے، بھلے جان بھی چلی جائے۔ کمال ہے، یہ کون سا جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ کبھی بھی جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد وہ ہے جو کفار کے خلاف ہو، مسلمان آپس میں لڑیں تو وہ 100% فساد ہے۔ تو فرمایا کہ حال یہ ہوگا کہ انسان صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی بعض لوگوں کا یہ حال ہوگا، اور بعض ایسے ہیں کہ رات کو مسلمان تھے اور صبح کسی سبب سے کافر ہو گئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یبیع دینہ، اللہ اکبر، یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے کہ وہ اپنے دین کو فروخت کر دے گا کسی چھوٹی سی چیز کے عوض۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، رشوت دے کر آپ فیصلہ کروا لیں، رشوت دے کر آپ پرچہ کٹوا لیں، رشوت دے کر آپ فتویٰ لے لیں، کیسی بات ہے؟ اور یہ کام ہو رہا ہے، اور مولوی ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعد میں کسی مستند عالم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تو ایسا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے مفادات کے سبب لوگ اپنا دین بیچتے ہیں، یہ دین بیچنے والی بات ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، قرآن اٹھا لو جی،
اٹھا دیا قرآن، کوئی مسئلہ ہی نہیں، قرآن اٹھانا کون سی بات ہے؟ اللہ کے بندو، قرآن اٹھانے کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اترا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حال یہ ہوگا لوگوں کا کہ ایک چھوٹی سی چیز کے عوض اپنا دین بیچ دیں گے۔